آج اتوار ہے اور معمول میں اتوار والے دن سیاسی ایکٹیویٹی بھی کم ہوتی ہے یا باقی چیزیں بھی لوگ مصروف بھی ہوتے ہیں، چھٹی کا دن بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہوا یہ کہ ایک تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خطاب جو ہے وہ سامنے آیا اور اس میں انہوں نے خواتین کو لے کے یا اوورآل جو اپنا اظہار خیال ہے وہ کیا، اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ ادھم مچا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو اس وقت کہانیاں ہیں، جو اس وقت وہاں پہ جو چیزیں ویژول سامنے آ رہے ہیں، وہ بالکل ایک غیر معمولی قسم کا منظرنامہ ہے۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ ظاہر ہے کہ ٹی وی کے اوپر تو جو اسٹیٹ نیریٹو ہے یا جو اسٹیٹ سے ریلیونٹ شخصیات ہوتی ہیں ان کا بیانیہ بھرپور چلتا ہے، لیکن سوشل میڈیا چونکہ اسٹیٹ ڈومینیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ٹویٹر بند ہے، پاکستان کے اندر فائر وال ایکٹیو ہے اور جو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر مقدمات کی بھرمار ہے اور اس میں خاکسار بھی ہے، باقی سب صحافی بھی اس میں آتے ہیں جس کا جتنا قد ہے، ظاہر ہے میرا قد اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں معمولی سا مزدور سا آدمی ہوں، تو میرا جتنا قد ہے میں اس حوالے سے اس کی پرائس پے کر رہا ہوں۔ اب اس حوالے سے ہوا یہ ہے کہ لوگ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ بنیادی طور پہ عورتوں کے حقوق کی کسی نے کہا کہ اسلام تو حقوق دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جو ہم جیسے اسلام کے ماننے والے گناہگار مسلمان ہیں، شاید ہم عملی طور پہ سب ویسا نہیں کرتے جو اسلام کی ڈیمانڈ ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ جو ایکشنز ہیں بنیادی طور پہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو خیر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے جو اکاؤنٹس ہیں وہ خصوصی طور پہ بھرپور رد عمل دے رہے ہیں، وہ ویژول شیئر کر رہے ہیں، جس میں بوشا بی بی کے عدت کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اس میں ریحانہ ڈار کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کی تصویریں ہیں، جو حماد اظہر کے گھر ریڈ ہوا ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی توڑنے کی حوالے سے ہے، پھر اور بہت سارے مناظر ہیں۔ تو میرے خیال سے پاکستان جس بحران میں ہے، جس ساری صورتحال میں ہے، کوئی اچھی منظر کشی نہیں ہے۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان سب کو بیٹھ کے خدا کے واسطے اب آگے بڑھنے کی بات کریں، اور یہی بات ہے کہ عمران خان جب بار بار خط لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور میرا بھی خیال یہ ہے ہمیں پاکستان کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز کو تسلیم کرتے ہوئے کسی آگے مسئلے کی جانب بڑھنا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ سب جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا اور ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ اسی طریقے سے چیزوں اس میں لگے رہیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ والا معاملہ ہو گیا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ رد عمل ہر کوئی اپنی جو کہانی ہے وہ بتاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب دوسری جانب جہاں تک تحریک انصاف کا سیاسی طور پہ معاملہ ہے تو وہ سیاسی طور پہ بھی آئیں گے۔ آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا اجلاس شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اس میں عمران خان نے ان 26ویں ترمیم کے حوالے سے جن لوگوں نے غیر حاضری دی یا پارٹی پالیسی کے خلاف گئے ان کو نکالنے کے حوالے سے چونکہ احکامات دے دیے ہیں، تو تحریک انصاف کے اندر سے کسی بھی وقت خبر آ سکتی ہے کہ ان لوگوں کو نکال دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا، تحریک انصاف چونکہ کہہ رہی ہے کہ ہم پھر احتجاج کریں گے، ہم پھر آئیں گے، یہی بات جنید اکبر نے کی، تو اس سلسلے میں جو چیف آرگنائزر پنجاب ہے عالیہ حمزہ، انہوں نے جو مختلف ریجنز کے سربراہان ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ آپ جو پی ٹی آئی کی زرعی سطح کے اوپر دفاتر قائم کریں، وہاں پہ کنونشنز کرائیں، اور جو زرعی سطح پہ سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کی جائیں، اور گھر گھر جا کر حکومت کے خلاف کیمپین کی جائے، اور مہنگائی کے خلاف جو لوگ ہیں ان کو اس بارے میں قائل کیا جائے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ایک اور جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، بلکہ انہوں نے ہدایات دے دی ہیں کہ اب اگلے چند دنوں کے اندر پنجاب کے جو مختلف ریجنز ہیں وہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، جس میں سینٹرل پنجاب میں کہا گیا ہے کہ سیاسی سرگرمیاں 18 فروری سے ہوں گی، جنوبی پنجاب سیاسی سرگرمیاں 19 فروری کو ہوں گی، اور شمالی پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں 20 فروری کو ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تمام اضلاع میں ہوں گی اور اس کی وہ مانیٹرنگ کریں گی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان نے یہ ٹیم میدان میں اتاری ہے، اور اس کے آنے سے کیا کچھ ہوگا یہ ہمیں آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا، کیونکہ تحریک انصاف اگر کسی کا مجھے جو کم از کم نظر آ رہا ہے وہ اگریسو پالیٹکس کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اگر کسی کا خیال ہے یا جو اسیوم کو یہ کرے کہ نہیں تحریک انصاف کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ذرا ہوں گے، تو بہت سارے لوگ جس طرح مولانا صاحب اب یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اب فیصلے ایوانوں میں ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، فیصلے سڑکوں کے اوپر ہی ہوں گے۔ جو گھٹن کا ماحول ہے، جو انٹرنیشنل ادارے پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان کو کھنگال رہے ہیں، تو یہ سوال تو ہے۔ اچھا، اس دوران ایک اور بڑی اہم ملاقات آج ہوئی ہے، اس ملاقات کا حوالہ دیا جانا بہت ضروری ہے، چونکہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اکٹھا کریں، اپوزیشن کو اکٹھا کر کے مشترکہ طور پہ گورنمنٹ کے خلاف ایک الائنس لے کے آئیں۔ تو فواد چودھری جو ہیں انہوں نے آج مولانا فضل الرحمان سے ایک ملاقات کی، اور انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے لکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے تفصیلی ملاقات میں نئے اپوزیشن اتحاد
اور مسائل سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں جلد ہی مشترکہ پلیٹ فارم پر نظر آئیں گی۔ اب کوشش تو ظاہر ہے سب کر رہے ہیں اور خیال بھی سب کا یہی ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف اگر آپ مشترکہ طور پہ کسی اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے تو اس میں چیزیں نکلیں گی، ورنہ جو صورتحال ہے تحریک انصاف کو تو آپ ویسے ہی کہتے ہیں جی یہ 9 مئی والے ہیں تو ہم نے ان کو احتجاج بھی نہیں کرنے دینا، ہم نے ان کو سیاسی سپیس بھی نہیں دینی۔ جب مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر یا شاید خاقان عباسی ہوں گے، مصطفیٰ نواز کھوکر ہوں گے، مہرنگ بلوچ ہوں گی یا دیگر جو لوگ محمود خان اچکزئی ہوں گے، تو پھر آپ کا وزن بھی بڑھے گا۔ پھر گورنمنٹ کے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہوگی جی ہم ان کو جلسہ نہیں کرنے دے سکتے، پھر جلسے کی درخواست مشترکہ ہوگی، پھر انتظامیہ کے اوپر بھی دباؤ ہوگا، باقی سب کے اوپر بھی ہوگا اور عدالتیں بھی چیزوں کو ذرا مختلف انداز کے اندر انٹرٹین کریں گی۔ اچھا یہ تو ہو گیا وہ والا معاملہ۔ آج ایک اور خبر، چونکہ پاکستان کے اندر پہلے ہوتا کیا تھا کہ حکومتیں عدالتوں کے ذریعے، نااہلیوں کے ذریعے یا باقی چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ہٹائی جاتی تھی، اب ذرا ان ہاؤس چینج جس کو کہتے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی یا تحریک عدم اعتماد کہتے ہیں، جو عمران خان کے خلاف بھی یوٹیلائز کی گئی ہے، تو اب جناب وہ آج ذرائع سے خبریں چلی ہیں یا چلوائی گئی ہیں اور وہ بلوچستان سے متعلق ہے۔ بلوچستان میں بھی کمال ہوا کہ سرفراز بگٹی جو ہیں وہ انٹرم سیٹ اپ کا پارٹ تھے، انٹرم سیٹ اپ سے وہ الیکشن لڑنے چلے گئے، وہاں سے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے اور یوں پیپلز پارٹی نے اپنے ماتھے کے اوپر جمہوریت کا ایک اور میڈل جو ہے وہ سجایا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی ایک جمہوریت تقریروں والی ہے اور ایک پیپلز پارٹی کی جمہوریت عملی طور پہ ہے جس میں وہ بروٹ میجورٹی کی دھمکی بھی دیتے ہیں اور وہ باقی سب کچھ بھی کرتے ہیں، اور وہ ان کے دور میں یہ پاکستان کے اندر یہ جو رول آف لا ہے، یہ جو گرفتاریاں ہیں، یہ جو ایک جبر اور گھٹن کا ماحول بنایا گیا ہے، اس میں اللہ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی پوری شراکت دار ہے، جس میں صدارت انجوائے کر رہی ہے، جس میں گورنریہ انجوائے کر رہی ہے، جس میں چیئرمین سینٹ انجوائے کر رہی ہے، لیکن مانے کہ نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں جی ہوا یہ ہے کہ علی حسن ظاہری جو ہیں بلوچستان میں، انہوں نے جی اپنی قیادت سے جو سرفراز بگٹی ہیں ان کے خلاف کچھ شکایات لگائیں اور چیزیں کی، تو انہوں نے جناب ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کی اور وہ سرگرم تھے۔ تو بلوچستان میں جو ان ہاؤس تبدیلی ہے اس کی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور پی پی قیادت اور ایم پی ایس کا وزیر اعلیٰ بلوچستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ آپس کی بات یہ ہے کہ چلیں پیپلز پارٹی کے گلے کے اندر یہ جھنڈا ڈال دیا گیا، اگر تو بلوچستان کے اندر کوئی سیاسی اور واقعتاً لوگوں کی نمائندہ حکومت ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ چونکہ خاکسار تھوڑا پڑھنے پڑھانے کے سلسلے سے منسلک ہے، میرے اسٹوڈنٹس کچھ ملے جن کا تعلق گوادر بلوچستان سے تھا، جو انہوں نے آ کے مجھے جو کچھ بتایا، جو ڈسکشن تھی، جو میں نے ان سے باتیں سنی ہیں، بطور پاکستانی میرا دل بہت دکھا اور میں ہر اس شخص بلوچستان کے لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، میں پاکستان کے لیے دعا گو ہوں اور امید کے اوپر قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان لوگوں کو جن کے پاس فیصلہ سازی ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ ساز ہیں، وہ کوئی بہتر فیصلہ کریں، چیزیں کم از کم کوئی اچھی وائب نہیں دے رہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، ٹھیک ہے۔